اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، جو ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت، تو خیر امت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خیر امت کا مطلب ہے کہ تم جو سامنے ہو تم ساری امت میں سے بہترین، یعنی کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ رب العزت نے انتم نہیں فرمایا، فرمایا کنتم۔ انتم کیا بھئی؟ انتم عربی گرامر کے اعتبار سے انتم اسم ہے، جملہ اسمیہ بنے گا۔ اس کا معنی محض کیا بھئی؟ کسی چیز کا ثابت ہونا اور استمرار، لمبے زمانے تک اس کو پایا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ فرمانے کہ انتم نہیں فرمایا بلکہ کنتم فرمایا، اور کنتم میں جو یہ لفظ کنتم کانا سے لیا گیا، یہ لفظ قرآن میں جہاں کہیں آئے گا یا عربی گرامر میں آئے گا تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی ایک زمانے کے ساتھ بولا جائے گا تو وہی زمانہ مراد ہو، اگر گزشتہ زمانے کو بیان کیا جائے گا تو گزشتہ زمانے کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اگر حال یا استقبال والے زمانے کے ساتھ بولا جائے گا تو حال یا استقبال کے معنی کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم، ماضی کا صیغہ بیان فرمایا، گزشتہ زمانہ، یعنی آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوئے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو اصلاً یہ آیت کریمہ خاصہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا اور صحابہ کرام کے طرز اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر چلے گا تو وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا یہ خاصہ رکھا ہے، گزشتہ امم میں لوگ دعوت دیتے رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ غفلت جب عام ہو گئی تو انہوں نے دعوت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی کتاب بھی تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس امت کا خاصہ اللہ نے یہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت اللہ ایسی قائم رکھیں گے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ شکل صحابہ کرام کی اتباع۔ اب چنانچہ جو طبقہ بھی کوئی، جو طبقہ ہو، جو فرد ہو، کوئی بھی فرد یا کوئی بھی طبقہ، اگر وہ صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرتا، صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرتا یا صحابہ کرام کے طرز عمل کو تسلیم نہیں کرتا یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا اتباع نصیب فرما دے۔